من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تلاوت ہو چکی ہے اور ترجمہ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر پڑھی جائے گی. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معذور نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، وہ بتایا گیا ہے. اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے. اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے. ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ واقعی میں اس پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہو. دوسری یہ کہ جائز اور صحیح اور ایک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح طریق نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا. تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تعریف اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا. خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کے طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے. جیسا کہ ہم دیواتے میں بیان کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں. یہ گویا اس عمل کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو تہذیب کے جملے سے مانگو. یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا. تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو. تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجہ سے کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ بجائے خود اس کو خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس کے ہم پر اس کے فضائل کا کیا اثر ہے. دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کرے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے کہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو. اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے. دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کسی انسان
کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال کوئی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے، ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، نمبر 2 مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، نمبر 3 فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان 100 معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو مبالغے کی سلموں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی شے فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، پھر وہ اسی معنی کا ایک لفظ ہوتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر ایسی ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑے مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بنتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کے فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشریفی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس دن کا مالک جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامۂ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک کے روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ میرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا بااختیار منصف ہے کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانی۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر انہیں انعام فرمایا، جو معطوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی میں ایک وقت مراد ہے، یعنی ہم تیرے رفتار بھی ہیں، تیری فرمان بھی اور بندے کو غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیری ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طرف میں تیری ہی رجوع کرتے ہیں، تیری ہی آگے ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے، اور تیری ہی مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال و عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مقاعدہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔
اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیا میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی بے شمار پابندیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کے قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو لوگ بھی اس پر چلا ہے وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا رہا۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کے راہگم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی سنبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو روتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ڈھلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے